بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر اور ہمارا پروگرام ہے روشنی۔ ناظرین محترم، بہت شکریہ اس پسندیدگی کا جو آپ نے خطوط کے ذریعے اظہار کیا۔ ابھی تھوڑے سے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم آپ کو واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ نہیں لے سکتے، خط لکھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اور تحریر اس لیے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ لفظوں کی خوشبو، کتاب کی خوشبو، کاغذ کی خوشبو، کتاب کی موجودگی، کتاب کا ساتھ، یہ سب ہمارے موضوعات ہیں۔ آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اپنے اس پروگرام میں اور جس سے نکلنے والی روشنی کا تذکرہ ہمارے مہمان کریں گے، اس کا نام ہے جندر۔ اختر رضا سلیمی کی یہ ایک ناول میرے پاس ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اور باقی یہ تمام چیزیں اختر رضا سلیمی صاحب کی میں ان سے پوچھوں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب اختر رضا سلیمی صاحب، اس جندر کے اور ان تمام کتابوں کے خالق۔ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، شعبہ اردو اسلامی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ میسوزم ان کا ناول ہے اور کتبوں کے درمیان ان کے افسانوی مجموعہ ہے۔ ماہر تعلیم بھی ہیں، اردو ادب پہ نظر بھی ہے، اردو ادب پر گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ پہلی بات، ہم نے جس ناول کا انتخاب کیا ہے اس کو اس بنیاد پہ کیا ہے کہ ناول پڑھا جاتا ہے بغیر دیکھے کہ کس کا ناول ہے، بہت کچھ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ میں چاہوں گا پہلے ناول کو ڈیفائن کر لیجئے کہ آخر ناول اردو ادب میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور تھوڑا سا تاریخی پس منظر، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر۔ جندر تو بلا شبہ اس وقت ایک عالمی سطح کا ناول ہے، اور اس کو پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی نصابات میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ انقرہ یونیورسٹی میں بھی اردو کے شعبے میں اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اتنی جلدی اتنی شہرت کا ملنا خود بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اعزاز کی بات ہے جو اختر رضا سلیمی صاحب کی قسمت میں ماشاءاللہ سے آیا ہے، اور یہ ان کا ظاہر تخلیقی فن ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا گہرا ہے کہ اس کے نقش دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ناول ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ ہماری اقدار کے اندر ایک شامل ایک قدر ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ ہمیشہ رہے گا۔ داستان کے لیے وقت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ داستان ایک دور کی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ایک دور ایسا تھا جس میں انسان کے پاس تخیل ہی واحد ذریعہ تھا جو انٹرٹینمنٹ تھی، جس میں اسے آسمانوں کی سیر کرنی ہے، جس کو ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جانا ہے، ما فوق الفطرت عناصر کو دکھانا ہے۔ تو اس وجہ سے داستان اس زمانے کی ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک خوبصورت ذریعہ تھا۔ داستان کی جدید شکل کا نام ناول ہے؟ جی بالکل، یہ اسی کا تسلسل ہے ایک طرح کا۔ یعنی اس کو ناول اردو زبان کا لفظ نہیں ہے؟ ناول اردو کا لفظ نہیں ہے، ناولہ سے نکلا ہے، اطالوی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ داستان میں بھی کہانی، طویل کہانی کا ایک ایلیمنٹ، اور ناول میں بھی طویل داستان کا ایک طریقہ۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اور چاہوں گا ہمارے نئے جو سننے والے ان کو بتا دیں کیا فرق ہے افسانوی مجموعے میں اور ناول میں؟ سر، افسانے مختصر کہانیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ناول میں ایک ہی بات کو ایک کہانی کے ایک خاص دور کے اندر رہتے ہوئے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، جس میں اس میں کوئی پلاٹ کی ڈیفینیشن کسی ایک صدی تک نہیں ہوتی، بعض اوقات کئی صدیوں پر محیط ہو بانو سکتا ہے۔ قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کو اگر میں حوالے کے طور پہ پیش کروں جی، تو وہ مکمل ناول مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ ناول سر مکمل ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، ہمیشہ ضروری نہیں کہ کہانی کا ایک بھرپور انجام کے ساتھ دکھایا جائے، اس میں بعض اوقات کچھ سوالات پر کہانی اینڈ کی جاتی ہے، یعنی زندگی کیونکہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے نا۔ بہت اچھی بات۔ اختر رضا سلیمی صاحب، یہ آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ کی ماشاءاللہ عمر شریف کتنی ہے؟ ایج کتنی ہے؟ کوئی 50 کے لگ بھگ ہونے والا 50 کے لگ بھگ ہے ماشاءاللہ، اور یہ کوئی 10 دہائیوں پہ کتابیں۔ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، تعلیم وغیرہ تیزی سے منزل طے ہو جائیں؟ بنیادی طور پہ تو میرا تعلق جو ہے وہ ہری پور سے ہے، لیکن میری ایجوکیشن کراچی اور اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ میں گاؤں میں بہت کم رہا ہوں، 10-11 سال کی عمر میں وہاں سے نکل آیا تھا، لیکن وہ گاؤں، وہ دیہات، وہ میرے اندر بسا ہوا ہے، اور اسی کا اظہار میں ناولوں میں کر رہا ہوں۔ سارے ناولوں میں آپ کے موضوعات زیادہ تر اسی طرح کے ہیں؟ اسی یعنی ڈاکٹر حمیرہ، ناسٹیلجیا کا کوئی لفظ غالباً استعمال ہوتا ہے، اسی کے پس منظر ایسے ہی ہے کچھ؟ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ ناسٹیلجیا کو پسند کرتے ہیں، یعنی پرانی یادوں کو، جی گاؤں کی ہوا کو، اور وہ سب ناول میں جھلکتا ہے؟ اصل میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں پہلے شاعر تھا، تو شاعر تھا، تو اس کے بعد میں اصل میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، اور جو غزل ہے وہ شعری صنف ہے، تو ہم دونوں کی آپس میں بنی نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل کے تو ناول کی طرف چلا گیا،
اور ناول کی طرف میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اندر ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ میں غزل میں اپنے آپ کو لکھ سکوں، تو اس کے لیے ناول مجھے زیادہ موزوں لگا کہ اس میں اپنے آپ کو لکھ سکتا ہوں۔ اور یہ آپ اپنی ذاتی رائے کے طور پہ؟ میری ذاتی رائے ہے جی۔ اچھا، اس ناول کے بارے میں بتائیے گا، اس کا تلفظ کیا ہے اور اس کا جندر۔ مطلب جندر، اور کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندکو اور پٹھواری دونوں میں بولا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے پن چکی۔ پن چکی۔ چونکہ اس کا جو مرکز ہے سارا ایک چکی جو ہے، چکی چلانے والا ہے، اس کو میں نے جندروئی کا نام لیا ہے، جندر سے، پن چکی چلانے والا، اس کے گرد گھومتی ہے۔ بنیادی وجہ، کہانی کا بنیادی خیال پورے ناول کا ذرا چاہوں گا آپ، یہ کیسے آیا کہاں سے یہ خیال؟ اچھا، یہ خیال تو ایسے آیا، وہی تو اس کا بظاہر اس کے ساتھ کوئی تعلق، میں کسی دوست کے ہاں گیا پہاڑی علاقے میں، تو وہاں اس کے کمرے میں ایک بہت بڑا ایگزاسٹ لگا ہوا تھا، تو ایسا ایگزاسٹ جیسے ہوٹلوں میں یا فیکٹریوں میں ہوتا ہے، تو مجھے بڑی عجیب سی حیرانی سی ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا، تو اس نے کہا اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں یہاں سے چلا گیا تھا، تو وہاں گوداموں میں سوتا تھا، اور وہاں یہ ہے، تو وہ کافی عرصے تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے، میں جب وہاں نہ گھر آؤں تو مجھے نیند نہ آئے، تو وہاں نیند آ جاتی تھی۔ تو پہلے میں نے اس کو یہ سوچا کہ اس آدمی کے مسئلے کو اس طرح بیان کروں کسی ٹیکسٹائل مل کا سینیریو بنا کے، لیکن وہ میرے لیے اس کی جزیات تک جانا مشکل تھا، تو میں نے ایک جندروئی کی کہانی گھڑی ہے کہ اس آدمی کا مسئلہ ایک جندروئی کے پس منظر میں بیان کیا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو چکی کی وہ گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی، یہ اس کے ساتھ کیا مسائل پھر اس سے پیش آتے ہیں، یہ بنیادی تقاضے سارے پورے کرتا ہے ناول کے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بعد میں پوچھوں گا، پہلے آپ بتائیے کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے ناول کو لکھنے کے لیے، اس میں اس کی ریکوائرمنٹ پہ پوری اترتی ہے؟ یہ تو پڑھنے والے بتائیں گے، میں تو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اس کے بارے میں لکھا ہوگا نا، تو میں ہمارا دیکھیں، میں اپنی کسی بھی تحریر کا دفاع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جو آدمی اپنی تحریر کا، ہر تحریر کو اپنا دفاع خود ہونا چاہیے، اور اگر جو تحریر اپنا دفاع خود نہیں ہے اسے خود مر جانا چاہیے، مصنف کو اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہم اس پہ بات کریں، میں اس کتاب کو اس لیے بنیاد بنا رہا ہوں کہ ہمارا موضوع ہے کتاب کون پڑھے گا، اسے کون سا طبقہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے گا؟ گاؤں کے لوگ زیادہ پڑھیں گے، شہر کے لوگ پڑھیں گے، طالب علم پڑھیں گے، بزرگ پڑھیں گے، اور کن کن کو پڑھنا چاہیے ضروری؟ جیسے اختر رضا سلیمی صاحب نے کہا کہ تخلیق کار کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے لکھ رہا ہے، وہ دراصل اپنی تخلیقی ایک سفر، اپنا ایک تخلیقی تجربہ، اس کا اظہار چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ناول کو ایک صرف کہانی یا حظ کی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہانی کے اندر خاص طور پر جو آج ناول لکھا جا رہا ہے، اس میں ایک پورا سماجی مطالعہ ہے، آپ کی سوشل سٹڈیز پوری، پولیٹیکل سٹڈیز پوری، اس سارے کا پورا جو ایک سیاق و سباق کے ساتھ اس میں کردار پیش کرتے ہیں۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے سمجھ میں آئی، میری ایک عاجزانہ سی رائے بنی کہ اس کو ہر اس شخص کو پڑھنا چاہیے جسے اپنے ماضی سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اور خاص طور پر اپنے جو ارد گرد ہماری دنیا ہے جو آہستہ آہستہ مٹ رہی ہے، اس کے مٹتے ہوئے نقوش کو ہماری نئی نسل کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کا وہ تجربہ نہیں ہے۔ اب کہانی کار اس کو اتنی باریکی سے دکھا دیتا ہے کہ وہ اس شخص کو لگتا ہے کہ وہ زمانے میں ہے، تو یوں نئی نسل کے لیے بھی یہ متعلق ہے، اور جو ہماری نسل کے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ ماضی کی باقیات ان کے ذہن میں ہیں، اور کچھ جدید چیزیں ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آپ کی عمر میں ہیں لوگ، ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک نوسٹالجک، ایک خوبصورت داستان ہے کہ ان کے ارد گرد کی دنیا کیا تھی، ان کو دوبارہ سے آباد کرتی ہے۔ بک شیلف میں آگ کا دریا پڑھا ہو، بانو قدسیہ پڑھا ہو، اداس نسلیں پڑھی اور جندر پڑھا ہو، یہ کتاب، تو میں مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ آپ کو سب کا انتخاب کرنا چاہیے، آپ کو شروع آگ کا دریا سے کرنا چاہیے، کیونکہ زمانی تسلسل ہے نا ناول کی بھی، جیسے ہر چیز کے اندر، جیسے آپ ایک ٹی وی پروگرام ہے اس کے اندر بلا شبہ ہے، اور یہ اس دور کا آگ کا دریا ہے، یہ اس دور کی ایک کہانی ہے جو اس دور میں اپنا مقام اسی تسلسل میں بناتی چلی جائے گی۔ آگ کا دریا نے بھی اپنے دور میں جب وہ ابتدا ہوئی ہوگی تو وقت لگا ہوگا اس کو۔ آپ نقاد بھی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، تنقید جانتی۔ میں چاہوں کہ اب ہم تھوڑے سے آ جائیں ہم دونوں، پھر میں اختر رضا سلیمی کی، اس پہ خامیاں کیا ہیں؟ سر خامیاں نہیں کہہ سکتے، جدید ناول اور ناول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ناول جو پرانا نہیں، زمانوں کا نہیں، پلاٹ کا، پیشکش کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے پریم چند کا ناول پڑھا ہے نا، تو آپ گودان کو کہیں سے شروع کریں گے، کہانی ایک مسلسل، ایک خاص تسلسل میں بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جو جدید ناول نگار ہے، آج کا ناول نگار ہے، آج کا فرد جس طرح سے منتشر ہے نا،
اسی طرح کہانی کے اندر بھی ایک انتشار کا پہلو ہوتا ہے. اس کو اگر آپ پرانی داستان کی طرح سے پڑھنا چاہیں گے یا پریم چند کی طرز کی کہانی یا کرشن چندر کی کہانیوں کی طرح, تو پھر آپ کو یہ تھوڑا مشکل ناول لگے گا. لیکن اگر آپ اسے اس دور کے فرد کی ذہنی جو تخلیقی تسلسل ہے اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہ بکھراؤ آپ کو حظ دے گا, لطف دے گا. جب ناول میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی تقاضے جو جس لب و لہجے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ اس میں نظر آتا ہے. اس کی وجہ کتاب کی خوبی ہے یا صاحب تحریر کی خوبی ہے؟ سر اس میں صاحب تحریر کرداروں کے مطابق زبان تخلیق کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ بالکل ایک, اگر اس نے کوچوان کا کردار لکھنا ہے تو وہ کوچوان کی زبان لکھے گا, اگر اس کو ریڑھی بان کو کردار لانا ہے تو ریڑھی بان کی. کہ اس میں کون کون سے کردار کو آپ نے منتخب کیا, کون کون سے اوریجنل کردار ہیں اور کون کون سے آپ نے بنائے ہیں؟ دیکھیں, جو جندر ہے وہ ہمارے علاقے میں اب بھی کہیں کہیں موجود ہے. جب یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس کا میں نے پہلا ڈرافٹ لکھا تو میرے ذہن میں ظاہر ہے میں نے بچپن میں ایک آدمی کو دیکھا ہوا تھا, وہ فوت ہو چکے ہیں بزرگ, تو میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا. تو اس کی بنیاد پہ میں نے پہلا ڈرافٹ لکھا. پھر اس کے بعد میں چونکہ میں نے آواز کے ساتھ جوڑا تھا, چکی کی آواز کے ساتھ ایک آدمی کے وجودی مسئلے کو, تو اس کے بعد میں 2 رات جندر پہ رہا ہوں جا کے, اور میں نے خود اسے چندروئی کو کنارے کر کے خود چلا کے دیکھا ہے. اور میں نے یہ تجربہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر گندم 1 من گندم ہے وہ کتنی دیر میں پیسے گا, اگر مکئی ہے تو وہ کتنی دیر میں پیسے گا, اور یہ میں نے خود پیس کے دیکھا ہے. میں رہا ہوں 2 دن یہ تخلیق کرتے ہوئے جندر پہ, تاکہ اس میں کوئی ہے. پھر یہ جو اس کے کل پرزے ہیں وہ ظاہر ہے مجھے تو, میں نے تو اس طرح نہیں دیکھے ہوئے تھے, ان کو میں نے بسر تو نہیں کیا ہوا تھا, تو ظاہر ہے وہ بھی مجھے ان کے بارے میں معلومات چاہیے تھی. یہ ساری پھر میں نے جا کے جندروئیوں سے اکٹھی کی ہیں. اور اس طرح کرداروں کے معنی بارے میں پوچھا تھا کہ اور کون کون سے کردار ہیں اس میں؟ یہاں اس میں ایک مرکزی کردار ہے ولی خان, تو وہ چونکہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے تو وہ اس کی یاداشت سے باقی سارے, اس کی بیوی ہے, اس کا بیٹا ہے, بابا جمال الدین ایک اس کا چچا ہے, یا جو باقی کردار ہیں, جندر ٹھیک کرنے والا جو مستری ہے, یہ سارے اس کی یاداشت سے ابھرتے ہیں. اور اس میں نے 1-2 ایسے تجربے کیے ہیں ناول میں, شاید اردو کی حد تک تو میری نظر سے نہیں گزرا, باہر ہیں. وہ یہ ہے کہ اس میں کہانی رکی ہوئی ہے پورے, یہ آپ 120 صفحے پڑھتے ہیں تو کہانی جس نقطے سے جو اس کا پہلا فقرہ ہے وہی اس کا آخری فقرہ ہے, یعنی کہانی ایک فقرہ بھی آگے نہیں بڑھتی. نصاب میں شامل ہونے کی وجہ انتخاب ہوگا نا کہ جی باہر کے لوگوں میں, اور دوسرا وہ جو ڈکشن ہے جسے ہم ڈکشن کہتے ہیں, میں ان مشکل لفظوں کو اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ سب کا وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ان حوالوں سے تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیں, پھر میں اور سوالات آپ کی خدمت. سر, جب کوئی فن پارہ خاص طور پر کسی نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کسی جامعہ کا اپنا مزاج ہو سکتا ہے, ناول نگار کا ایک اپنا فن اس کو وہاں تک لے جاتا ہے. لیکن جو مجھے جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, جندر میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ اپنی طرح کے ایک ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. عموماً کہانی میں آپ ایک شخص کو دوسرے شخص سے محبت کرتا ہوا دکھاتے ہیں. تذکیر و تانیث کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ مرد عورت کی محبت کی ایک داستان ہوتی ہے. اس طرح یہاں پر ایک فرد ہے اور اس کو ایک بے جان چیز سے محبت ہے, اور وہ بے جان چیز وہ پتھروں کا باٹ ہے, وزن ہے, وہ جندر ہے, اس کی آواز ہے. تو یہ اپنی طرح کی ایک منفرد سی چیز ہے بہرحال کہ آپ چیزوں کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں. اور یہ جو ایک آپ نے کہا نا کہ انفرادی مسئلہ اور اجتماعی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شخص کا انفرادی مسئلہ ہوتا بھی ہے اور وہ ایک سطح پر اجتماعی مسئلہ بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ کسی بھی ایک جگہ سے, آپ کو اپنی گاڑی سے لگاؤ ہو سکتا ہے, آپ کو اپنے گھر سے لگاؤ ہو سکتا ہے, در و دیوار سے محبت ہونا. جن لوگوں نے ہجرت کی وہ آج بھی اپنے انہی پرانے گھروں کے اندر زندہ ہیں, اسی کے اندر زندہ. تو اس وجہ سے انسیت ایک فطری عمل ہے اور یہ ایک اجتماعی شکل بن جاتی ہے. ماضی کے اندر چیزوں سے جڑے رہنا یہ انسان کا ایک لاشعوری تجربہ ہے اور وہ اس میں ہوتا ہے. نصاب پہ کام کیا آپ نے؟ جی میں نے کیا ہے. جب ہم عام نصاب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی, باتیں ٹھیک نہیں کی گئیں, انتخاب صحیح نہیں کیا. لیکن جب ہم میرے دوست کی, آپ کے کسی دوست کی کسی ناول کو ہم منتخب کر لیں تو ہم کہتے ہیں جی اس سے اچھا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ 2 رخی یا 2 نظریے کا شکار تو نہیں یہ کتاب؟
نہیں کوئی ایسے دو نظریے کے شکار کتاب نہیں ہے. نصابات پر اعتراض ظاہر ہے، نصاب کوئی مکمل شے نہیں ہوتی. نصاب میں 100% کتابیں نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی، آپ نمائندہ کتابوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس دور میں ہمارا جو اس وقت عصری ناول لکھا جا رہا ہے ہمارے ارد گرد، ان میں یہ نمائندہ ناول ہے. اس لیے جب آپ نے مطلب قیام پاکستان سے پہلے کا ناول دکھانا ہے تو تب آپ پریم چند کو اور اس طرح کے لوگوں کو لیں گے. فوراً قیام پاکستان کے بعد آپ آئیں گے تو آپ بانو قدسیہ اور اس طرح. ابھی آپ اس وقت کے ایک عصری عصر حاضر کے ایک نمائندہ آپ کو وہاں چننے پڑیں گے. اور یہ کتاب اس کے اندر چونکہ ایک پوری تہذیبی کشمکش، ایک فرد کا داخلی وجودی، اور یہ ایک جینون مسئلہ اس دور کے شخص کا بھی ہے، معاشرے کا پورا آئینہ ہے. معاشرے کا پورا مسئلہ. ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، آپ جس خوبصورتی کے ساتھ بول رہی ہیں وہ یقیناً آپ کے بچے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں گے. انہیں کیسے بتائیں گے کہ کتابیں پڑھو؟ یہ نہیں، کتابیں پڑھیں. جی ذرا بتائیے. میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی. دیکھیے کتاب نا ایک باقاعدہ جیسے ایڈکشن ہے، کسی بھی چیز کو پازیٹیو سینس میں ایڈکشن کے معنی میں استعمال کر رہی ہوں. آپ کو ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو آپ کو دل چاہتا ہے آپ کتاب کا صفحہ پلٹیں، آپ آگے بڑھیں. اور یہ عادات، اس پر اکثر لوگ ہمارے، یہ میری ایک دو دفعہ ٹی وی چینلز پر بھی بات ہوئی، جی بچے آج کل کے کتاب سے دور ہیں. ایسا نہیں ہے. آج کا بچہ اگر کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ کسی بھی میڈیم آف انسٹرکشن پر پڑھ رہا ہے، وہ آئی پیڈ پر پڑھ رہا ہے، موبائل پر پڑھ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ مطالعہ کر رہا ہے نا. میں سمجھتی ہوں مطالعے کا فروغ امپورٹنٹ ہے، اس میں میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اگر یوں سمجھیں کہ آج کی جتنی گھروں کے اندر جگہ کا آہستہ آہستہ کم ہونا، ہمارا لیونگ سٹائل بدل رہا ہے، اس میں آپ لائبریریز نہیں رکھ سکتے. اس طرح چھپی ہوئی کتاب کی اہمیت ختم ہو جائے گی پھر آپ کی بات نہیں سے. ختم ہوگی. کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اختر سلیمی صاحب، ایک تو گزارش ہے کہ آپ کو بہت مبارک ہو. کتاب جس طرح ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحب نے کتاب کی اہمیت بیان کی اور آپ کی کتاب کی، میرا آپ سے بنیادی سوال ہے. آپ ایک سرکاری ملازم، ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں، گھر میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کچھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ سودا سلف ہے. 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی، 24 گھنٹے میرے پاس بھی. میں تو 24 گھنٹے میں اتنے کام نہیں کر سکتا. کیسے آپ ممکن ہے، اور وہ بھی تحریر کی صورت میں؟ دیکھیں، ایک تو اس بات یہ ہے کہ میں ہر وقت تخلیقار نہیں ہوتا، اس وقت نہیں ہوں. لیکن جب میں تخلیقار ہوتا ہوں تو میرے لیے یہ باقی چیزیں ساری ثانوی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب میں تو ایک خاص ٹرانس میں لکھتا ہوں، اور جب یہ 2-4-6 مہینے، پھر میں پہلے ہی گھر والوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 2-4-6 مہینے میں آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گا. میں گھر آؤں گا تو بس اپنا سوئچ آف کر لکھنے دیتے کا. ہیں. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مصروفیات وغیرہ، ہر آدمی کی ایک ترجیح ہوتی ہے. میری ترجیح ہے چونکہ لٹریچر لکھنا، تو تو ٹائم نکال لیتے میں پھر نکال لیتا ہوں. تو کوئی دشواری نہیں آپ کو؟ کوئی دشواری نہیں. موضوعات آپ کے بدلتے رہتے ہیں، کردار بدلتے رہتے ہیں. جی. ابھی ماشاءاللہ 50 سال کے ہیں، 60-70 سال تک ایک لائبریری تیار ہو جائے گی، ہمیں امید ہے جس رفتار. ہمارا آخری سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی جہاں آپ کو روکا تھا، میرے گھر سے تو آواز آتی ہے، مجھے نہیں پتہ میرے باقی. صبح سے اماں کہنا شروع کرتی ہے، چھوڑ دو اس نحوست کو، اس منحوس چیز کو چھوڑ دو. اس کو کنڈم کر رہی ہوتی، ہر وقت موبائل لیے پھرتے. اس کے بعد وہی اماں بچے کے اسکول جانے کے بعد خود لے کر بیٹھ جاتی. یہ دو رویے ہمارے معاشرے میں. ہم بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل چھوڑ دو، کتاب پڑھنا شروع کرو. دونوں کے درمیانی رویے میں آخری جملے آپ سے میں چاہوں گا، میں پھر اجازت دوں گا. دونوں کے، جو بچہ کاپی کر رہا ہوتا ہے، اس نے موبائل، پہلا موبائل ہم بچے کو 3 سال کے بچے نے اپنا موبائل تو نہیں استعمال کر رہا ہوتا، ماں باپ کا ہی کر رہا ہوتا ہے. اگر گھر میں ماں باپ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو بچہ بھی کتاب کی اوراق پلٹے گا. جب سے یہ تہذیب کا آغاز ہوا ہے، جو چیزیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں وہ صرف کتاب کے ذریعے ہوئی ہیں، اور کوئی میڈیم نہیں. کوئی صاحب کتاب ایسا ہے جو بیچارہ گمنامی کا وقت گزار رہا ہے، کتاب آپ کو پسند ہے، ہمیں خط لکھیے، ہماری پروڈیوسر صاحبہ کو خط لکھیے. وہ اس صاحب کتاب کو بھی اور کتاب کو اسی جگہ ہم پروگرام میں بلائیں گے. اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ کتاب جاری رہے گی، ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتے، لفظ جو ہے ہوا میں تحلیل ہو کر ختم نہیں ہو جاتے، ایک انرجی کی صورت میں محفوظ رہتے ہیں. حمیرہ اشفاق کی آواز اور اختر رضا سلیمی کی آواز اور بہت ساری کتابوں کے لوگوں کی آوازیں فضا میں موجود ہیں. ان سے استفادہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کتاب کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. بہت بہت شکریہ. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.